تو ہمارے اندر تو اور جینے کا شوق ہوتا ہے، لیکن اس باپ کا جواب سنیے۔ وہ باپ کہتا ہے کہ ہم اپنی بچی کو اس لیے پکڑ کر سو رہے ہیں کہ اسرائیل والا جب بم گرائے گا تو شہید دونوں باپ بیٹی ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ کہ آج ہماری بچیاں ناچنے میں لگی ہوئی ہیں، اسکول کے نام پر ناچ رہی ہیں، ٹور کے نام پر ناچ رہی ہیں، گیدرنگ کے نام پر ناچ رہی ہیں، اور الگ الگ رسموں میں مبتلا ہو رہی ہیں، لیکن ہم اور آپ اس کی فکر کرنے کے بجائے خوش ہوتے، اسٹیٹس پر لگاتے دیکھو میری بچی ناچ رہی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے ایک زمانہ اس امت پر آنے والا ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، ولا من القرآن الا رسمہ، قرآن کے صرف لکھے ہوئے حروف باقی رہ جائیں گے، اور اسی طرح سے مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، امت کی مسجدیں جو ہوں گی بہت خوبصورت ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ یہ تین پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے اندر جو حالات امت پر چل رہے ہیں، ہمارے دل میں سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر ہماری مدد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اتنی زیادہ دعائیں ہوتی ہیں، لوگ تڑپ تڑپ کر روتے ہیں، اور جب سے مثال کے طور پر فلسطین کی جنگ شروع ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک مسجدوں میں قنوت نازلہ پڑھے جا رہے ہیں، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے خلاف بد دعائیں فرمائی ہیں، وہ دعائیں روزانہ دہرائی جا رہی ہیں اور سارے مقتدی اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی کوششیں جاری ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ مسلمان جب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان پریشان ہیں تو ہم اور آپ اپنے اوپر نہ لیں کہ ہم لوگ تو پریشان نہیں ہیں۔ ہم لوگ یہی سوچتے ہیں ہم تو پریشان نہیں ہیں، ہم تو ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھتے ہیں، بہترین گاڑیوں پر گھوم رہے ہیں، 4-5 منزل کے مکان ہیں، فیکٹری اور کمپنی ہے، ہماری دکانیں ہیں، ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کہاں مسلمان پریشان ہے؟ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ واقعتاً ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں، واقعتاً ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں کہ ہم پر پریشانی نہیں آ رہی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک مسلمان ہی پریشان ہو، ہر گھر میں پریشانی گھس جاوے، ہر فرد کے اندر پریشانی گھس جاوے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ امت کا اکثر حصہ پریشان ہے، اور ان پریشانیوں کو دیکھ کر ہر فرد جو مسلمان ہے، جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی محبت ہے اور اللہ کے فرمان کی محبت ہے،
وہ مسلمان ان پریشان حال مسلمان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں تو سبھی پریشان ہو گئے۔ اب چونکہ ہمارے دل مر چکے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے قلب میں ایمان والوں کی محبت ہی نہیں ہے، ہم بھائی بھائی میں لڑے پڑے ہیں، بہنیں بہنوں میں لڑی ہوئی ہیں، ماں باپ سے رشتہ ٹوٹا ہوا، ماں کو الگ ستا رہے ہیں، باپ کو الگ ستا رہے ہیں، پڑوسیوں کو الگ ستا رہے ہیں، دکان والے ہیں تو گراہک کو دھوکہ دے کر کے دکان چلا رہے ہیں، بزنس والے ہیں تجارت میں دھوکے بازی چل رہی ہے، اور الگ الگ چیزوں میں ہم لوگ خود پڑے ہوئے ہیں، تو امت کی فکر کہاں سے آنے والی؟ پھر امت کے حالات پر ہماری نظر کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہاں جی مولانا کیا چل رہا ہے فلسطین کا، بس ایسے ہی ہنستے ہنستے پوچھ لیتے ہیں، نہیں بہت پریشانی ہے، بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے امت، اور مسلمان بہت تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ ایسا ہے کیا؟ بس اتنی سی ہماری پریشانی ہے۔ اس کے علاوہ دل میں جو تڑپ ہونی چاہیے، دل میں جو کڑھن ہونی چاہیے، دل روتا، آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے کہ میرے مولا امت کا بچہ بچہ شہید ہو رہا ہے، میرے مولا امت کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، امت پر بم برسائے جا رہے ہیں، امت کی عورتوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ اتنا دور نہیں، خود اپنے ملک کے بارے میں سوچتے کہ میرے مولا امت کی بیٹیاں بے دین ہو رہی ہیں، غیروں کے قبضے میں جا رہی ہیں، غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، وہ کبھی جا کر جو مسلمان سجدہ کیا کرتی تھی اب جا کر کسی غیر کے سامنے میں وہ اپنا ماتھا ٹیکیں گی، اپنے سروں پر سندور لگائیں گی۔ یہ سب دیکھ کر جب تڑپ ہوتی ہمارے اندر میں، پریشانیاں ہوتی، تو واقعتاً ہم اپنے آپ کو سمجھتے کہ مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ جب ہم قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، قنوت نازلہ میں جب دعائیں پڑھتے ہیں اور دماغ میں وہ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ فلسطین کے مسلمان جو اس طرح سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اس طرح سے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اور وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے آگے وہ دعاؤں کے الفاظ ہیں قنوت نازلہ میں کہ یا اللہ اصلحہم واصلح ذات بینہم والف بین قلوبہم، یہ ساری دعا یا اللہ ان کو آپس میں جوڑ دے۔ یہ ہم دعاؤں میں الفاظ دماغ میں لاتے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں زبان سے، لیکن سوچتے یہ ہیں کہ فلسطین کے مسلمان تو پورے ملے ہوئے ہیں، وہ جڑے ہیں، ایک ہوئے ہیں، ابھی تو جا کر ان کافروں سے، ان دشمنوں سے، یہودیوں سے جنگ کر رہے ہیں۔ افسوس ہم پر ہے کہ ان مسلمانوں کے لیے ہم دعا کرنے والے خود جڑے ہوئے نہیں ہیں، خود ہماری آپسی نفرتیں ہیں۔ اللہم اصلحہم، یا اللہ ان کی اصلاح فرما، ان کو اچھا بنا۔ یہ دعا کرنے والے ہم اور آپ ہیں، لیکن افسوس یہ ہے وہ ہم سے ہزاروں گنا اچھے ہیں اور دعائیں ہم برے لوگ کر رہے ہیں، تو ہماری دعاؤں کا کوئی ثمرہ نہیں۔ اسی طرح سے آگے کے الفاظ ہیں وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یا اللہ ان کے آپسی تعلقات کو مضبوط کر دے، ان کے دلوں کو جوڑ دے۔ اللہ اللہ ان کے دل تو ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ جنگ کی حالت ہے، بچہ کسی کا بھی ہے، سب شہید ہو گئے ماں باپ، کوئی بھی ایک بچہ مل گیا جو ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ شہید ہو چکے ہیں، ان بچے کو کوئی بھی مسلمان اٹھا رہا ہے اور اٹھا کر کے اپنے بچے کی طرح محبت کر رہا ہے، اپنے بچے کی طرح پیار کر رہا ہے، اپنے بچے سے بھی زیادہ انہیں کھلونے لا کر دے رہا ہے۔ وہ تو ہم سے زیادہ ایمان والے ہیں۔ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آگے کا لفظ اللہ کی قسم، میرے بزرگوں اللہ کی قسم، جب یہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو خود اپنے اندر فکر کرتے ہیں کیا؟ اللہم وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ، اے اللہ ان مسلمان جو ابھی جنگ کے اندر ہیں، جن پر یہودی ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں ایمان ڈال دے۔ یہ دعا ہے قنوت نازلہ کے الفاظ میں، ایک یہ دعا کا لفظ ہے اللہ ان کے دل میں ایمان ڈال دے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ روزانہ فجر میں دعا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جان لیجئے ہم سے ہزاروں گنا زیادہ ایمان والے وہ،
ہم سے ہزاروں گنا زیادہ، بلکہ ہزاروں نے کروڑوں گنا زیادہ مسلمان ہوا۔ ہم تو بزدل ہیں، ہمارے اندر کہاں کا ایمان، کہاں آپسی تعلقات ہمارے صحیح نہیں۔ ہماری مسجدیں دیکھ لیجئے کتنی خالی ہیں، جمعہ کا دن ہے کتنی مسجدیں پڑی پڑی ہیں، کیا حالات ہیں ہمارے، اذان ہوتی رہتی ہے مسجدیں پوری خالی ہیں، جب جماعت کی 2 رکعت ہو جاتی ہیں تو لوگ آتے ہیں۔ ہم جیسے بیکار قسم کے مسلمان ان حقیقی مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، کیا اثر ہونا؟ سوچئے، یہ دعائیں تو اصل میں جب میں الفاظ پڑھتا ہوں تو میں دل میں نیت کرتا ہوں، مولا یہ ان کے لیے نہیں، ان کے واسطے سے خود کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا کر دے۔ ہاں، ایسے ایمان والے وہ ہیں۔ آج ہی کا ایک سناتا ہوں، آج ایک ویڈیو کلپ نظر سے گزری، ایک باپ ہے، اپنی چھوٹی سی ننھی سی معصوم بچی ہے، ان کو زور سے یوں پکڑ کر کے سو رہا ہے، ایسے پکڑ کر کے سو رہا ہے۔ تو جو بچی کی ماں ہے وہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہے اس کو بول کر کے کہ آپ اس طرح سے کیوں اپنی اس منی سی جان کو لے کر کے پکڑ کے سوئے ہوئے ہیں؟ تو باپ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کیا ایمان ہے، اللہ اکبر۔ وہ ایک نوجوان باپ ہے، کوئی بہت بڑی عمر کا نہیں کہ ان کے دل میں مرنے کی تمنا ہو رہی کہ اب بہت ہو گیا، بہت جی لیے، اب کیا کرنا جی کر کے، چلو اب مر جائیں گے، ہم تو بڈھے ہوتے جا رہے ہیں لیکن مرنے کی تیاریاں نہیں ہو رہی ہم سے۔ حضرت قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں جو میں نے کہا کہ ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، انہوں نے بہت آخری عمر میں وہ بیان کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا تکبر بڑھتا جا رہا ہے، گھمنڈ بڑھتا جا رہا ہے، ضد بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ہمارے اندر تو اور جینے کا شوق ہوتا ہے، لیکن اس باپ کا جواب سنیے، وہ باپ کہتا ہے کہ ہم اپنی بچی کو اس لیے پکڑ کر سو رہے ہیں کہ اسرائیل والا جب بم گرائے گا تو شہید دونوں باپ بیٹی ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ تو ماں کا جواب، ماں کیا کہتی ہے؟ ہمارے یہاں کی عورتیں ہوتی تو مرنے کی بات کرتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتی، کیا بات آپ ہمارے بارے میں نہیں سوچتے، مرنے کی بات کرتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے تم دونوں تو شہید ہونے کے بارے میں اس طرح سے فکر کر رہے ہو، مجھے چھوڑنے کی بات کرتے۔ ماں بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہے، نوجوان لڑکی ہے، بہت بڑی عمر کی نہیں کہ جس کو مرنے کی تمنا ہو جاوے۔ آج ہمارے ملک کی بیٹیاں، ہمارے اڑوس پڑوس کی بیٹیاں، ان کا کیا عالم ہے، ذرا نظر اٹھائیے، ذرا دیکھیے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس امت کا حال کیا ہے۔ حقیقی مسلمان کون ہے؟ فلسطین کے مسلمان حقیقی ہیں یا ہم اور آپ، ہماری بیٹیاں حقیقی مسلمان ہیں جو انسٹاگرام پر ریل بناتے ہوئے ناچ رہی ہیں؟ ابھی قریب زمانے میں چند نوجوان ہیں جو ہمارے گوکاک کے ہی ہیں، انہوں نے کچھ فوٹوز بھیجے مجھے، ویڈیوز بھیجے کہ مولانا ذرا تمہیں یہ بولو، یہ دیکھو ہمارے مسلمان لڑکیاں کیا کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی تھی پتہ ہے؟ یہ آج کل اسکول میں ٹور لے کر جا رہے ہیں، اور لے جا رہے کہ نہیں لے جا رہے آپ کے یہاں؟ ٹور لے کر جا رہے ہیں، اس میں نوجوان بچیاں مسلمانوں کی برقعے پہن کر جا رہی ہیں۔ بے غیرت ہیں وہ ماں باپ جو اپنی ان نوجوان بچیوں کو اتنے دور اپنی نظر سے بھیج رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسکول پڑھا رہے ہیں۔ بے غیرت ہیں ایسے ماں باپ۔ ماں باپ سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا، تیرے بچے نے جو بے حیائی کے کام کیے تھے تو کہاں تھا؟ ایسے ماں باپ کو کوڑے لگیں گے۔ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ یوں ہی بیان کرتا ہے، ہم نے اپنی امت کے ان نئی نسلوں کو، نونہال بچیوں کو برباد کیا۔ ان اسکولوں کا عالم، نام مسلمانی اسکول ہے، نام اسلامی اسکول ہے، لیکن کام ایک بھی اسلامی نہیں ہے۔ ڈانس ہمارے مسلمان کے اسکولوں میں ہو رہے ہیں، جس کے پرنسپل بھی مسلمان ہیں، جس کی پڑھانے والی ٹیچرز بھی مسلمان ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں۔ نعت پر کوئی ناچتا ہے کیا؟ نظم پر کوئی ڈانس کرتا ہے کیا؟ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو ایکشن سکھا رہے ہیں، اور افسوس تو یہ ہے کہ آج کل کے مکتب میں بھی یہ حال چل رہا ہے۔ مکتب کا جلسہ کرتے ہیں، اس پر بھی ناچ کے ایکشن دکھا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو۔ یہی تربیت ہمارے اسلام سکھاتا ہے، بہت افسوس ہے۔
بہت افسوس ہے۔ ابھی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ان میں سے ایک نشانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے پریشانیوں کے بتلان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن کا صرف رسم باقی رہ جائے گا، قرآن کا مطلب، قرآن پر عمل کرنے والے باقی نہیں رہیں گے۔ مکتب میں پڑھانے والے مولوی حضرات ہیں، حفاظ ہیں، لیکن ان بچیوں کی تربیت کرنے کے بجائے ان مکتب کے اندر یہ ڈانسنگ سکھایا جانے لگا۔ اسکولوں کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے میرے بزرگوں، اسکولوں کا حال بھی بہت برا، مکتب کا حال بھی بہت برا۔ یہ کیا دور چل رہا ہے؟ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے بجائے جہاں بھی بھیج رہے ہیں وہاں ہماری اولاد بگڑتی جا رہی ہے۔ گھروں میں بھی ہماری اولاد کی تربیت ہم سے نہیں ہو رہی ہے۔ ماں باپ موبائلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ماں باپ ٹی ویوں میں پڑے ہوئے ہیں، ماں باپ اپنے کام کاج میں پڑے ہوئے ہیں، بچوں کی تربیت، بچیوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ارے میرے بزرگوں، ہم ہی تو دعوت کے ساتھی ہیں، ہم ہی تو کہتے ہیں کہ مرد بنا تو فرد بنا، عورت بنی تو خاندان بنا۔ پھر عورت کو کیوں بگڑنے دیا جا رہا ہے؟ عورت بچے سے بچپنے میں، لڑکی ہی تو بعد میں چل کے عورت بنتی ہے۔ ان چھوٹی بچیوں کو ڈانسنگ کرایا جا رہا ہے، ناچنے کے لیے چھوڑ دیا جا رہا۔ میں یہ کہہ رہا تھا، وہ ایک نوجوان نے مجھے بھیجا، یقین نہیں آتا تو آئیے میں بتاتا ہوں، اس نوجوان سے بات بھی کراتا ہوں آپ سے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اس نوجوان نے بھیجا، یہ ٹور پر لے جانے والے بسوں کے اندر مسلمان نوجوان لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ناچ رہی ہیں ہماری بیٹیاں، ہماری نوجوان بچیاں ڈانسنگ کر رہی ہیں، نچنیاں بن رہی ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں، کس فکر میں ہے میرے بزرگوں ہم اور آپ؟ اسکول پڑھانا کہاں فرض لکھا ہے؟ یقیناً پڑھائیے اپنے بچوں کو۔ آج ہمارے اکابرین کہہ رہے ہیں اب وہ دور نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اسکولوں کے حوالے کریں، وہ دور ختم ہوا۔ اب دور وہی واپس بی بی فاطمہ والا دور آیا، امی عائشہ والا دور آیا، اماں خدیجہ والا دور آیا، اماں حبیبہ والا دور آیا، اماں آمنہ والا دور آیا، اماں حفصہ والا دور آیا، اسی طرح سے بہن رقیہ ہے، اور جتنے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات ہیں ان کا دور آیا ہے۔ اپنی بچیوں کی فکر کریں، اپنی بچیوں کو سنبھالیں، اپنی چھوٹی سی بچی سے چھوٹی سے چھوٹی ہو یا اس سے بڑی ہو گئی ہو، ان کی تربیت کی فکر کریں، کیونکہ ایک لڑکی بگڑ رہی ہے پوری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، آنے والی نسلیں ٹوٹ رہی ہیں۔ پھر کہاں ٹیپو سلطان جیسے لوگ پیدا ہوں گے، اورنگزیب جیسے لوگ پیدا ہوں گے، سلطان شمس الدین التمش جیسے لوگ پیدا ہوں گے؟ کہاں پیدا ہوں گے؟ محمد بن فاتح، محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ بڑے بڑے جو نام ہم سنتے ہیں، جنہوں نے کبھی کفار کا لنکا لگا کر رکھ دیا تھا، کفاروں کے گھروں کو نیند تک حرام کر دیا تو ان کے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا، ایسے بادشاہ کہاں اب ہیں؟ ایسے نوجوان نسلیں کہاں نظر آ رہی ہیں؟ ہمارے نوجوان نسلوں کے حالات برے ہیں۔ تو خیر میرے بزرگوں، یہ میں کہہ رہا تھا کہ آج ہماری بچیاں ناچنے میں لگی ہوئی ہیں، اسکول کے نام پر ناچ رہی ہیں، ٹور کے نام پر ناچ رہی ہیں، گیدرنگ کے نام پر ناچ رہی ہیں، اور الگ الگ رسموں میں مبتلا ہو رہی ہیں، لیکن ہم اور آپ اس کی فکر کرنے کے بجائے خوش ہوتے، اسٹیٹس پر لگاتے، دیکھو میری بچی ناچ رہی ہے، میری پوتری ناچ رہی ہے، میری بیٹی، میری نواسی ڈانس کر رہی ہے، آج اسکول میں گیدرنگ تھا۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی، کتنے بے غیرتی کی بات۔ یہی بچیاں آگے چل کے بے حیا بنیں گی، وہ کسی غیر کے ساتھ بھاگ جائیں گی، اس وقت آپ روئیں گے، ہم روئیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ تو بات یہ ہماری یہاں سے آ گئی، فلسطین کی ایک نوجوان بہن ہے، وہ اپنے شوہر کو پوچھ رہی ہے، تو آپ اپنی بچی کے ساتھ اس طرح چمٹ کر کے کیوں سو رہے ہیں؟ تو باپ کا جواب ہے کہ اگر اسرائیل کا کوئی بم آیا تو میں اپنی ننھی سی پری کے ساتھ شہید ہو جاؤں گا۔ تو اس بہن نے جواب دیا، اس بیوی نے جواب دیا جو ابھی نوجوان ہے، وہ کہہ رہی ہے تم اپنی بیٹی کے ساتھ شہید ہونا چاہتے ہو، مجھے زندہ چھوڑنا چاہتے ہو، میرے بارے میں فکر نہیں کیا کہ میں بھی شہید ہو جاؤں؟ کیا ایمان ہے ان کا، کیا ایمان ہے؟ ایمان تو اس کو کہتے ہیں شہادت کی تمنا لیے ہوئے، ہر دن سو رہے ہیں تو شہادت کی تمنا کے ساتھ، اٹھ رہے ہیں تو شہادت کی تمنا کے ساتھ۔ کیوں نہ شہادت کی تمنا ہو؟ میرے رب نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے،
ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں کھانا بھی کھلاتا ہے، اللہ انہیں خوشی پہنچا رہا۔ میرے نبی نے ایک صحابی کا قصہ سنایا، ایک جنگ کا بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر ایک صحابی کا، فرمایا کہ ایک صحابی شہید ہوئے، میرے نبی نے فرمایا وہ جنت میں پرندوں کی شکل میں اڑ رہے ہیں۔ شہید ہوئے، اور شہید کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا آدمی شہید ہوتا ہے، ان کا لہو، ان کا خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے وہ جنت میں ہوتا ہے۔ یہ فلسطین کے مسلمان آج اپنے آپ کو اس قربانیوں کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو حقیقی مومنین وہ ہیں، ہم ان کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں ایمان عطا فرما، ہم ان کے لیے نہیں اپنے لیے دعا کرنا چاہیے کہ مولا ہمیں حقیقی ایمان عطا فرما۔ ہم محتاج ہیں حقیقی ایمان کے، اچھے ایمان کے، سچے ایمان کے، کہ آج مسلمان، میرے بزرگوں، آج ہمارا پورا معاشرہ جو جی رہا ہے، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، ہر ایک کے جینے کا ڈھنگ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ داڑھی رکھ لینا صرف مسلمانوں کی پہچان ہے، جبہ کرتا پہن لینا صرف مسلمانوں کی پہچان ہے، تسبیح ہاتھ میں لے لینا یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، جبکہ ہمارے اخلاق گندے ہیں۔ ہم نہ بڑوں کی عزت کرتے ہیں، نہ چھوٹوں پر شفقت ہے، ہمارے اخلاق اتنے گندے ہیں، سالوں سال گزر گئے، ہمارے آپس میں بھائی بھائی سے لڑ کر کے ٹوٹے ہوئے ہیں، کبھی محبت کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، بہنیں ہماری روٹھ کر چلی گئیں، کبھی منانے کی توفیق نہیں ہوئی، روزانہ میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے گھروں میں قرآن پر دھول پڑ رہے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، ہمارے مسجدوں میں قرآن پر دھول ہے لیکن قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، ہماری مسجدوں سے 5 وقت روزانہ اعلان ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اے مسلمانوں اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان کہتے نہیں، ہماری دکان بڑی ہے، ہمارا گراہک بڑا ہے، ہمارا کھیت بڑا ہے، ہماری سواری بڑی ہے، ہمارا بھاڑا بڑا ہے، ہمارا کام بڑا ہے، پہلے ہم کام نمٹا لیں، بعد میں آرام سے نماز پڑھیں۔ یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا دور یاد کیجئے، صحابہ کرام کے دور میں اذان کی ایک صدا لگائی جاتی تھی، جب ابھی اذان آئی بھی نہیں تھی، اب جو ہمارے اذان ہو رہی ہے 5 وقت کی، وہ اذان آئی بھی نہیں تھی، پہلے اذان تو بعد میں آئی ہے، پہلے ایسے ہی اعلان کیا جاتا تھا بے نماز کا وقت ہوا، تو ایک اعلان پر پوری مسجد فل ہو جاتی تھی۔ کتنے اعلان پر؟ ایک اعلان پر پوری مسجد بھر جاتی تھی، بلکہ لوگ اعلان کے بغیر اذان کے وقت سے پہلے مسجد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتے تھے کہ میرے نبی آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے۔ یہ مسلمان تھے، حالانکہ وہ بھی کھیت میں کام کرنے والے تھے، وہ بھی کسی دکان کے چلانے والے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بزنس مین تھے، اور بھی بڑے بڑے صحابہ تھے جو تجارت کرنے والے تھے، لیکن ان کا اپنا تجارت اپنی طرف، پہلے اللہ کا حق اپنی طرف ہے، لہذا اللہ کا حق پہلے ادا کیا جائے۔ تو صحابہ کا دور وہ تھا جب صحابہ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تھا، تو پھر اللہ نے انہیں پوری دنیا میں کامیابی دی تھی، پوری دنیا میں وہ فتح پا رہے تھے، یہاں تک کہ اس وقت کے جو سپر پاور قیصر اور کسریٰ یعنی روم اور فارس تھے، وہاں کے جو بادشاہ تھے وہ ایک پھٹے پرانے کپڑے والے جو صحابی ہوتے تھے نا، ان سے بھی ڈرتے تھے، ان سے بھی ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابی کوئی ان کے دربار میں پہنچ جاوے تو وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا کہ مسلمان آیا۔ لیکن آج کیا دور ہے؟ آج ہمارا وہ دور ہے جو تاتاریوں کا دور تھا۔ پتہ نہیں نا تاتاری کون تھے؟ تاتار ایک فتنہ آیا ہے، انشاءاللہ کبھی وہ تاریخ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تاتار کا ایک فتنہ آیا ہے، بس مختصر ایک اشارہ کرتا ہوں۔ تاتاری فتنہ مسلمانوں کا چن چن کر قتل عام کر رہا تھا، ہر طرف مسلمانوں کے خون بہائے جا رہے تھے۔ کیا حالات تھا پتہ ہے؟ حالات یہاں تک تھے کہ تاتاریوں کی عورتیں مسلمان کو کہتی تھی کہ اے مسلمان یہاں کھڑا رہ، میں گھر سے تلوار لے کر آتی ہوں، یہاں سے ہلنا نہیں۔
مسلمان اتنا بزدل ہو چکا تھا، اتنا ڈرپوک ہو چکا تھا، اتنا ایمان سے خالی تھا کہ وہ وہیں کھڑا رہتا تھا، چاہے 2 کلومیٹر دور جا کر تاکہ کہ عورت تلوار لے کر آئے تب تک مسلمان وہیں رہتا تھا، بھاگنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہی دور آج ہے، مسلمان بزدل ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمانی پاور نہیں ہے، ایمانی طاقت نہیں ہے۔ ایمان ہی وہ دولت ہے جو آج فلسطین کو، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، ان کے سامنے 3 مہینے سے کھڑا کر رکھا ہے، اور آج بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ ان کے چھت اڑ گئے، ختم ہو گئے ساری چیزیں، لیکن آج بھی ان کے چہرے پر خوبصورتی ہے، وہ مسکرا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ معصوم بچہ بھی، وہ کہتے، ایک چھوٹی سی معصوم بچی 8-9 سال کی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہودیوں کو سن لینا چاہیے، اور یہودیوں کو جو سربراہ ہے اسرائیل کا، ان کو سن لینا چاہیے، ہم اپنے گھروں سے نہیں جائیں گے، وہ یہاں سے چھوڑ کر جائیں گے۔ یہ ایمانی طاقت ہے۔ ہمارا کیا ایمان ہے؟ ہمارا ایمان تو اتنا بیکار، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ مسجدیں ہمارے اذان کے وقت خالی ہیں۔ روزانہ میرے بزرگوں دیکھ رہا ہوں، روزانہ اذان ہو جاتی ہے، نماز ٹھہر جاتی ہے، اس کے بعد آگ پیچھے 2 صف آ کر لگتی ہیں روزانہ۔ یہ تو نماز جو سب سے اہم عبادت ہے اسلام میں، مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی عمل ہے وہ نماز ہے۔ ہماری نماز کا یہ عالم ہے، اور نماز میں بھی کتنے فیصد لوگ ہیں؟ ہمارے اپنے محلے کا اندازہ لگائیں، 500 لوگ میں 50 لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، 1000 لوگ میں 100 لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ یہ تو ہماری اچھا 1000 لوگ میں 100 نماز پڑھنے والے جو آ رہے ہیں، ان کی نماز کا عالم بھی یہ ہے، جب جماعت ختم ہو رہی ہے تب آدھے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ باقی دوسری چیزیں تو چھوڑیے، اخلاق کی باتیں چھوڑیے، زکوٰۃ کی باتیں چھوڑیے، حج کی باتیں چھوڑیے، عمرے کی باتیں چھوڑیے۔ آج عمرہ بھی ہو رہا ہے اس نیت سے کہ ہمیں لوگ عمرہ کرنے والا کہا جاوے، حج بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں۔ اگر حاجی صاحب کو حاجی صاحب نہ کہے تو تکلیف ہو جاتا ہے۔ ہاں، حقیقت بول رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں میں گئے، جانے کے بعد آپ نے نماز کا وقت تھا، لوگوں سے ملاقات ہوئی، کسی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہ حاجی فلاں صاحب۔ کہ آپ کا نام ہے؟ حاجی فلاں صاحب۔ سب اپنے اپنے نام کے سامنے میں حاجی صاحب لگا رہے ہیں۔ کوئی حاجی صاحب برا نہیں مانیے گا، ایک بات بول رہا ہوں، وہ سب اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کو قبول کرے۔ آپ نے حج کیا ہے، حج کو قبول کرے۔ ہم کسی پر طنز نہیں، لیکن ایک بات بتا رہے ہیں ہم آپ کو، تجارت بنا رکھا ہے، دھندا بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ حالانکہ ایک مرتبہ زندگی میں حج فرض ہے، اس کے بعد حج فرض نہیں ہے۔ ہماری بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی مسلمانوں کی، ان پر خرچ کرنے کے بجائے ہم بار بار عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جانا چاہیے، لیکن اپنے امت کے حالات کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ خیر، یہ سب الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی بات ہوگی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے تو اس گاؤں میں سب کے سب کہہ رہے میں حاجی فلاں صاحب ہوں، حاجی فلاں صاحب۔ حضرت سے پوچھا کسی نے کہ آپ اپنا نام نہیں بتاتے، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا نمازی اشرف علی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا کہا؟ میرا نام نمازی اشرف علی ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ نمازی بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ تم زندگی میں ایک بار حج کرو تو حاجی صاحب تمہارا نام لگے، ہمیں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے نمازی نہیں بول سکتے ہم اپنے آپ کو؟ تو ان کی آنکھ کھل گئی کہ نہیں، صحیح بات ہے، اے حاجی ہونا، نمازی ہونا، عمرے والا ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے میرے بزرگوں۔ کتنے ایسے ہمارے بزرگان دین ہیں جو حج کر کے آئے ہیں، ان آنکھوں سے اللہ کے گھر دیکھ کر آئے ہیں، ان آنکھوں سے جس کو دیکھنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں میرے بزرگوں۔ ہمارے اللہ والے لوگ تڑپتے تھے، گنبد خضرا کو سامنے سے دیکھ کر آئے ان آنکھوں کے ذریعے سے، ان آنکھوں کے ذریعے سے روضہ مقدس کو، میرے نبی کے روضے پر حاضر ہو کر کتنے حاجی اور عمرہ کرنے والے آئے ہیں۔ لیکن وہاں سے آنے کے بعد ان آنکھوں کو ہم نے حیا دیا، ان آنکھوں کو ہم نے پاک کیا، ان آنکھوں کے ذریعے سے ہم نے اچھی چیزیں دیکھی نہیں۔ ہمارے گھروں میں، سب کے گھروں میں ٹی ویاں جن سے ہماری نسلیں برباد ہو رہی۔ پھر ہم حج کر کے ان آنکھوں کو جو پاک کر کے اپنے رب کے گھر کو دیکھ کر آئے تھے، ان آنکھوں کا کیا فائدہ ہوا؟
کیا فائدہ ہوا؟ وہ صحابہ کرام انہوں نے تو وہ یہاں تک ایسا ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ایک صحابی کھیت میں پانی پٹا رہے تھے، ان صحابی کو خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس صحابی نے وہی دعا کی کہ یا اللہ بن آنکھوں کا کیا فائدہ جب آقا کیوں ہی نہ دیکھ سکیں گے، میری آنکھیں لے لیجئے۔ آنکھیں اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئے وہ۔ تو اتنی بڑی سعادت ہے اللہ کے گھر کو دیکھ کر آنا، کیا معمولی سمجھتے ہیں؟ اور آپ آئے عمرہ کر کے چلے آئے، ایک بار ان آنکھوں کو جب ہم نے وہاں دیکھ لیا اللہ کے گھر کو، ان آنکھوں کو پاک کر لیجئے، ان آنکھوں سے کبھی ٹی وی پر نظر نہ پڑے، کسی غیر محرم عورت پر نظر نہ پڑے، ایسے فیصلے ہونے چاہیے ہمارے۔ تو اخلاق ہمارے اچھے ہوں، اچھا مسلمان بنے میرے بزرگوں، تبھی جا کر اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں کہ ہم بھی سچے پکے مسلمان بنیں، اللہ والے مسلمان بنیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔